جنگ سلاسل میں جب ہرمز نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو للکارا تب کیا ہوا جنگ کے میدان میں، اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے۔ ایرانیوں کو کس طرح لڑائیں گے؟ ہرمز نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور دونوں فوجوں کے درمیان ایسی جگہ آ کر رک گیا جہاں زمین کٹی پھٹی اور کہیں کہیں ٹیلے تھے۔ اس کے محافظ اس سے کچھ دور آ کر رک گئے۔ کہاں ہے خالد؟ ہرمز نے للکار کر کہا۔ پہلے میرا اور تیرا مقابلہ ہو جائے۔ یہ اس زمانے کا دستور تھا کہ جنگ شروع کرنے سے پہلے دونوں فوجوں کے سالار ذاتی مقابلوں کے لیے ایک دوسرے کو للکارتے تھے۔ دونوں فوجوں کے آدمی انفرادی طور پر آگے جا کر تلواروں سے بھی لڑتے تھے اور کشتی بھی کرتے تھے۔ نتیجہ دونوں میں سے کسی ایک کی موت ہوتا تھا۔ جنگ سلاسل میں ہرمز نے خود آگے آ کر خالد رضی اللہ عنہ کو انفرادی مقابلے کے لیے للکارا۔ ہرمز مانا ہوا جنگجو اور بہادر آدمی تھا۔ تیغ زنی کی مہارت کے علاوہ اس کے جسم میں بہت طاقت تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کی عمر 48 سال ہو چکی تھی۔ وہ جنگی چالوں کے ماہر تھے۔ ان کے جسم میں اچھی خاصی طاقت تھی، لیکن ہرمز زیادہ طاقتور تھا۔ اس کی للکار پر خالد رضی اللہ عنہ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ہرمز کے سامنے جا رکے۔ ہرمز گھوڑے سے اترا اور خالد رضی اللہ عنہ کو گھوڑے سے اترنے کا اشارہ کیا۔ دونوں نے تلواریں نکال لیں۔ دونوں نے ایک دوسرے پر بڑھ بڑھ کر وار کیے۔ پینترے بدلے، گھوم گھوم کر ایک دوسرے پر آئے، مگر تلواریں آپس میں ہی ٹکراتی رہیں۔ پھر خالد رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں اور پینتروں میں پھرتی آ گئی۔ دونوں فوجیں شور و غل برپا کر رہی تھیں۔ ہرمز محسوس کرنے لگا تھا کہ وہ خالد رضی اللہ عنہ کی تلوار سے بچ نہیں سکے گا۔ وہ تیزی سے پیچھے ہٹ گیا اور اس نے تلوار پھینک دی۔ تلواریں فیصلہ نہیں کر سکیں گی، ہرمز نے کہا۔ خالد، ہتھیار کے بغیر آ اور کشتی لڑ۔ خالد رضی اللہ عنہ تلوار پھینک کر کشتی کے لیے آگے بڑھے اور دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ کشتی میں ہرمز کا پلہ بھاری نظر آتا تھا، لیکن مورخ لکھتے ہیں کہ ہرمز کی چال کچھ اور تھی۔ اس نے اپنے محافظوں کو پہلے ہی بتا رکھا تھا کہ جب وہ خالد رضی اللہ عنہ کو اتنی مضبوطی سے پکڑ لے کہ خالد رضی اللہ عنہ ہلنے کے قابل نہ رہیں تو محافظ دونوں کو اس طرح گھیرے میں لے لیں کہ ان کی نیت اور ارادے پر شک نہ ہو، یعنی وہ تماشائی بنے رہیں اور ان میں سے ایک محافظ خنجر نکال کر خالد کا پیٹ چاک کرتے۔ جنگجو اس طرح دھوکہ نہیں دیا کرتے تھے، لیکن ہرمز کمینگی کی وجہ سے مشہور تھا۔ ہرمز کے محافظ آگے بڑھائے اور اپنی فوج کی طرح نعرے لگاتے نرغے کی ترتیب میں ہوتے گئے۔ وہ گھوڑوں پر سوار نہیں تھے، وہ گھیرا تنگ کرتے گئے حتیٰ کہ دونوں کے قریب چلے گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ کی توجہ بٹ گئی۔ ہرمز نے پھرتی سے خالد رضی اللہ عنہ کے دونوں بازو اس طرح جکڑ لیے کہ اس کے بازو خالد رضی اللہ عنہ کی بغلوں میں تھے۔ محافظ اور قریب آ گئے۔ ہرمز نے اپنی زبان میں محافظوں سے کچھ کہا۔ خالد رضی اللہ عنہ اس کی زبان تو نہ سمجھ سکے، اشارہ سمجھ گئے۔ انہوں نے خطرے کو بھانپ لیا اور جسم کی تمام تر طاقت صرف کر کے اتنی زور سے گھومے کہ ہرمز کو بھی اپنے ساتھ گھما لیا۔ پھر خالد رضی اللہ عنہ ایک جگہ کھڑے گھومتے رہے۔ ہرمز کے پاؤں زمین سے اٹھ گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ہرمز کے بازو اپنی بغلوں میں جکڑ لیے تھے اور اپنے ہاتھ ہرمز کی بغلوں میں لے جا کر اسے گھماتے رہے۔ اس طرح محافظوں کا دائرہ کھلتا گیا اور ان میں سے کسی کو بھی آگے بڑھ کر خالد رضی اللہ عنہ پر وار کرنے کا موقع نہیں ملا۔ لیکن خالد رضی اللہ عنہ کا یہ داؤ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا تھا۔ وہ تھک چکے تھے۔ اچانک ایک طرف سے ایک گھوڑا سر پر دوڑتا آیا جسے ہرمز کے محافظ نہ دیکھ سکے۔ گھوڑا محافظوں کے دائروں کو کاٹتا گزر گیا اور 3 محافظ زمین پر پڑے تڑپنے لگے۔ ان میں سے ایک کو گھوڑے نے کچل ڈالا تھا اور 2 کو گھڑ سوار کی تلوار نے کاٹ دیا تھا۔ گھوڑا آگے جا کر مڑا اور پھر ہرمز کے محافظوں کی طرف آیا۔ محافظوں نے اب اس سے بچنے کی کوشش کی، پھر بھی 3 محافظ گرے اور تڑپنے لگے۔ باقی بھاگ گئے اور سوار اپنی فوج سے جا ملا۔ یہ سوار نوجوان قیقاع رضی اللہ عنہ بن عمرو تھے، جنہیں خلیفہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کمک کے طور پر خالد رضی اللہ عنہ کی طرف بھیجا اور کہا تھا کہ جس لشکر میں قیقاع جیسا جوان ہوگا وہ لشکر شکست نہیں کھائے گا۔ اس سوار سے نظریں ہٹا کر سب نے خالد رضی اللہ عنہ اور ہرمز کو دیکھا۔ ہرمز پیٹھ کے بل زمین پر پڑا تھا اور خالد رضی اللہ عنہ اس کی پیٹھ پر بیٹھے اس کے سینے سے اپنا خنجر نکال رہے تھے۔ خنجر سے ہرمز کا خون ٹپک رہا تھا۔ قیقاع رضی اللہ عنہ نے ہرمز کے محافظوں کی نیت بھانپ لی تھی اور کسی کے حکم کے بغیر گھوڑے کو ایڑ لگا کر محافظوں پر جا ہلہ بولا اور خالد رضی اللہ عنہ کو بچا لیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ ہرمز کی لاش سے اٹھے۔ ہرمز کی 1,00,000 درہم کی ٹوپی خالد رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھی اور اس کے خون میں لتھڑا ہوا خنجر بلند کر کے خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو کھلے حملے کا حکم دے دیا۔ ان کے پہلے سے دیے ہوئے احکام کے مطابق مسلمان لشکر کے دونوں پہلو کھل گئے اور اس نے دائیں اور بائیں سے ایرانیوں پر حملہ کیا۔ ایرانی اپنے ہرمز جیسے سالار کی موت سے بددل ہو گئے تھے،
लेकिन अपनी रिवायती शुजाअत से वो दस्तबरदार ना हुए। उनकी तादाद मुसलमानों की निस्बत खासी ज्यादा थी। हथियारों और घोड़ों के लिहाज से भी उन्हें बरतरी हासिल थी। वो मुसलमानों के मुकाबले में जम गए। नजर यही आ रहा था कि ईरानियों को शिकस्त नहीं दी जा सकेगी, या ये कि उन्हें शिकस्त देने के लिए बेशुमार जानें कुर्बान करना पड़ेंगी। ईरानी सिपाही 5-5, 7-7, 10-10 एक जंजीर से बंधे हुए थे और हर तरफ से आने वाले हमले रोक रहे थे। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन्हें थकाने के लिए घुड़सवारों को इस्तेमाल किया। घुड़सवारों ने प्यादों पर इस तरह हमले शुरू कर दिए कि प्यादों को दाएं बाएं दौड़ना पड़ता। अपने प्यादों को भी खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसी तरह इस्तेमाल किया। ईरानी प्यादों को भागना दौड़ना पड़ा। उनके मुकाबले में मुसलमान तेजी से हरकत कर सकते थे। आखिर ईरानियों में थकन और सुस्ती के आसार नजर आने लगे। उन्होंने अपनी रिवायत के मुताबिक जो जंजीरें बांध रखी थी वो उनके पांव की बेड़ियां बन गई। हथियारों की बरतरी वबाले जान बन गई। ईरानियों की तंजीम और तरतीब बिखरने लगी। उनके कल्ब की कमान तो पहले ही हुर्मुज़ के मरते ही खत्म हो गई थी। उनके पहलुओं के सालारों कबाज और अनुशजान ने शिकस्त यकीनी देखी तो पसपाई का हुक्म दे दिया। पसपा वही हो सके जो जंजीरों में बंधे नहीं थे। उनमें ज्यादातर घुड़सवार थे। कबाज और अनुशजान पहलुओं से अपनी फौज की बहुत सी नफरी बचाकर ले गए, लेकिन कल्ब के हजारों सिपाही मुसलमानों के हाथों कट गए। ये तो आतिश परस्तों का कत्लेआम था जो सूरज गुरूब होने के बाद तक जारी रहा। शाम तारीख हो गई तो ये खूनी सिलसिला रुका। मुसलमानों ने एक बहुत बड़े ताकतवर दुश्मन को बहुत बुरी शिकस्त देकर साबित कर दिया कि नफरी की अफराद और हथियारों की बरतरी से फतह हासिल नहीं की जा सकती। जज्बा लड़ा करता है। अगले रोज माले गनीमत इकट्ठा किया गया। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसे 5 हिस्सों में तकसीम किया। 4 हिस्से अपने लश्कर में तकसीम कर दिए और एक हिस्सा मदीना में खलीफा अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को भेज दिया। हुर्मुज़ की 1 लाख दिरहम की टोपी भी खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने खलीफा को भेज दी। खलीफा रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये टोपी खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को वापस भेज दी, क्योंकि जाती मुकाबलों में मारे जाने वाले का माले गनीमत जीतने वाले का हक होता है। ये टोपी खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु की मिल्कियत थी। ये देखो, बाहर आओ, देखो ये क्या है। मदीना की गलियों में कई आवाजें बुलंद हुई। लोग दौड़ते हुए घरों से बाहर आने लगे। जानवर है? नहीं, खुदा की कसम, हमने ऐसा जानवर कभी नहीं देखा। ये जानवर नहीं, खुदा की अजीब मखलूक है। औरतें और बच्चे भी बाहर निकल आए। सबके चेहरों पर हैरत थी। बच्चे डर कर पीछे हट गए। जिन्होंने खुदा की इस अजीब मखलूक को पकड़ रखा था वो हंस रहे थे, और वो आदमी भी हंस रहा था जो इस अजीब मखलूक की गर्दन पर बैठा था। ये क्या है? लोग पूछ रहे थे। इसे क्या कहते हैं? इसे हाथी कहते हैं। हाथी के साथ साथ चलने वाले एक आदमी ने बुलंद आवाज से कहा, ये जंगी जानवर है। ये हमने फारस वालों से छीना है। जंगे सलासिल में जब ईरानी जरतश्त भागे थे तो ये हाथी मुसलमानों के हाथ आया था। तकरीबन तमाम मौरखीन ने ये वाकया लिखा है कि खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने माले गनीमत का जो 5वां हिस्सा खलीफतुल मुस्लिमीन अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को भेजा था उसमें एक हाथी भी था। मदीना वालों ने हाथी कभी नहीं देखा था। इस हाथी को मदीना शहर में घुमाया फिराया गया तो लोग हैरान हो गए और बाज डर भी गए। वो इसे जानवर नहीं, खुदा की अजीब मखलूक कहते थे। हाथी के साथ इसका ईरानी महावत भी था। उस हाथी को चंद दिन मदीना में रखा गया। खाने के सिवा उसका कोई काम न था। मदीना वाले उससे काम लेना जानते नहीं थे। इसके अलावा सिर्फ एक हाथी से वो करते भी क्या। अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसके महावत को हाथी समेत रिहा कर दिया। किसी भी तारीख में ये नहीं लिखा कि ये हाथी मदीना से कहाँ चला गया था। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।